جو بھی ہوا پہ بات کرنی ہے وہ یار ایک ذرا بڑا یار ڈاکٹر صاحب رک جاؤ تسی کار اور ڈاکٹر صاحب کار دے بندے تسی تے پھر مائک کھول رہے ہو, میرے تو مائک بھی نہیں کھولن دے رہے ہو. نہیں تانوں بھی نہیں کھولن دینا یار. تسی لوکاں نے میرے بھرا نو میں منت کر کے انہوں بلایا اس ٹاپک لے. ای یو والے صاحب ان سے بڑا ضروری معاملہ. ای یو والے صاحب آپ کل مجھے کہہ رہے ہیں کہ کتا اور پتہ نہیں کون سی باجی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ چلے ہی گئے نے. لو یار تسی پہلے سلام دعا تے کر لو, تسی ڈائریکٹ نام یہی لکھتا ہے ایسے جانور دا کیوں دسنا سی. انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ بابر کتا, اور وہ میں پوچھنے لگا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, ان کو کیا ہوا ہے. نہیں وہ میرے خیال سے ان کے سگنل چلیں گے, مجھے لگتا ہے وہ غلطی سے آ گئے تھے. اور نہیں بھائی ہم نے نہیں اتارا, ان تے ماڈریٹر ہی نہیں رکھے ہیں. میں نے اتار دی. اللہ حول دوبارہ لے لیتا ہوں, میں دوبارہ لے لیتا ہوں. کنے ماڈریٹر, ان تے ماڈریٹر ہی تھوڑے ڈاکٹر ڈو نے اتارا. ڈاکٹر ڈو دے دوارے نہیں میں نے کدھر اتارا بھائی ہے. بابر صاحب اب تیار ہو جائیں, میں نے ایک سسٹر کو ریکویسٹ سینڈ کیا, اگر آ جائیں تو. محمد چودھری سسٹر ہے ہماری. بالکل بالکل, کیوں نہیں تے بنی پچھلی کوئی گل نہیں کرنی نا یار. آئے چپ ہے بنی, شروع کرو پھر. آئے بنی چپ کر جا. السلام علیکم جی. کیا چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے محمد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. یہاں اپنے حوالے پڑھ دینے ایک دو. پڑھ دیں حوالے قادیانیوں کے خلاف جو مرضی پڑھیں, سامنے نہیں پڑھنے بس. حوالے تو نہیں, مین چیز بات کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس چیز کے اوپر جو بھی بندہ کوئی بھی چیز, کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کرے گا جیسے کہ یہ پچھلے دنوں کیا گیا, تو وہ یہ سب برداشت نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلی بات ہے کہ صلاۃ و سلام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اور وہ انہی کے لیے پڑھا جائے گا. دوسری چیز, ابھی جو صاحب گئے تو اگر وہ اوپر آ جاتے تو اچھا ہوتا. کچھ لوگ, میں زیادہ ان چیزوں میں پڑھتی نہیں ہوں اور جاتی ہوں, اپنا کام کرتی ہوں ہر پلاٹ کے اوپر, اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتی ہوں. بٹ ای یو والے صاحب کو میں نے جب یہ معاملہ شروع ہوا اے ڈی والی ٹیم کا, تو میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا ان کو دیکھا کہ میری ان سے کبھی بات نہیں ہوئی بائی دا وے کسی بھی براڈ پہ. تو ہمیشہ اچھے جو ہے نا وہ میسیجز لکھا کرتے تھے, وہ مسلمانی میسیجز. اور اس کے بعد ایک دم سے جب وہ مسئلہ شروع ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس میں جو آڈیو دی گئی تھی, آڈیو میں یہ سب سنایا گیا تھا بابر بھائی نے کہ وہ سب لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, اور ایک چیز پلان کر رہے ہیں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ اتنی خراب بات کر دی گئی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ اس کو نہیں دیکھ رہے, اور وہ صرف یہ لکھ رہے ہیں کہ اچھا ریکارڈنگ کی تھی سی جی, ریکارڈنگ کی. تو میں نے ان کو پیچھے آنسرز میں لکھتی گئی. میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے, حالانکہ میری ان سے کبھی ویسے بات نہیں ہوئی تھی. اور پرابلم یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ سچ بات کا ساتھ نہیں دیتے. اور یہ بات سرور سسٹر کو بھی کہوں گی کہ جب اپنے سامنے دیکھیں یہ گروپ بازی اور یہ سب ختم کریں. کسی ایک اس کے اوپر اگر آپ بیٹھی ہوتی ہیں, اس کا حصہ ہوتی ہیں, تو صرف اس کا حصہ بن کر مت رہ جائیں. بات کریں, سارے مسلمانوں کی براڈس پر جائیں, سب آپ کے لیے اوپن ہے, سب کی باتیں سنیں. اور صرف ایک جگہ سے ہی نہیں سیکھ سکتی آپ 10 جگہوں سے سیکھ سکتی ہیں. تو یہ باتوں کو سمجھیں. اور جب جیسے میرے بارے میں بات ہو رہی تھی, ایک چیز بات ہو رہی تھی, اور ڈاکٹر ڈو بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے اس دن کے بعد سے کوئی سلام نہیں, کوئی دعا نہیں, کوئی سوری نہیں, کچھ نہیں. میر بھائی نے میری ریکارڈنگ لگا دی جس میں میں غصہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اس بندے کو اتارا. وہ شاتمیت کر رہا تھا کہ اس کے اوپر میں بول رہی نہیں, ابنگ بھائی کا مسئلہ تھا اور ابنگ بھائی کو اتارا گیا تھا, جس پر میں بولی تھی میرا اپنا مسئلہ بھی نہیں تھا. ارے کیسے مسلمان ہو آپ لوگ. میر بھائی نے وہ ویڈیو لگا کر ڈاکٹر ڈو بھائی کو بولا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نہیں. اتنا تو پتہ ہوتا ہی ہے. جیسے ساحل بھائی کے بارے میں کوئی مجھے بولے کہ ساحل بھائی نے گالی دی ہے, ساحل بھائی سے میری بہت زیادہ بات بھی نہیں ہوتی, اس کے باوجود میں انہیں جانتی ہوں. میں سیدھا میرا جواب ہوگا, چاہے وہ وہاں پہ موجود ہو چاہے نہ ہو, کہ نہیں ساحل بھائی گالی دے ہی نہیں سکتے. ساحل بھائی نے گالی نہیں دی.
تو یہ ہوتا ہے اسٹانس جو ہے. اور میں نے ان کو بتا بھی دیا کہ مجھے یہ بات آپ کی بری لگی ہے, اور انہوں نے اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں. ارے سوری کرنا, صبر کے ساتھ سوری کرنا بھی سکھایا گیا ہے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا معافی مانگے دوسرے بندے سے جس کی وجہ سے دل دکھائے کرنے چلیں آپ ختم نبوت کے کام. میں انڈیویجولی اسی لیے تھوڑا حصہ ڈال رہی ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے کہ صرف ختم نبوت کا کام کہہ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے اتنے دنوں تک جو ہے وہ خاموشی چھائی رہی. ایک بندہ یا دو بندے جا کے بول رہے ہیں, ہم نے جا کے جہاں ہم بول سکتے تھے ہم نے بولا, ہماری جتنی اوقات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو کوئی نہیں چھین سکتا, صرف ان کے اوپر ہی درود پڑھا جائے گا, باقی کسی اور کے اوپر درود نہیں پڑھا جائے گا. دوسری چیز, اب میں سلیوٹ کرتی ہوں ٹرسٹ اسلام اور پھر ملک جی کی طرف آتی ہوں. اچھا یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے یہ ایک منٹ ڈاکٹر ڈو بھائی, نہیں بیچ میں نہیں بولیں گے آپ, نہیں میوٹ کریں ابھی میں کسی کی بات نہیں میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے اسی ٹائم آپ کو جواب اس کا دیا. جواب میں بعد میں لوں گا, بولنے دیں. نہیں میں ٹیمپو توڑ دیتے نا آپ لوگ, ٹیمپو توڑ دیتے ہیں, محنت تو ہونے چاہیے. نہیں آپ کریں مکمل کریں آپ بالکل محنت ہونے چاہیے, ٹیمپو توڑ دیتے ہیں. بندہ جو ہے بات کر رہا ہے وہ اس کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں, وہ چیزیں بول رہا ہے اس کو بولنے لیں. آپ شروع کریں پلیز. جی تھینک یو بنی بھائی. جی اب ملک بھائی کو سلیوٹ کروں گی. ملک بھائی سے بھی میری زیادہ بات نہیں ہوتی, لیکن ملک بھائی کو میں نے جس طرح سے ڈٹے دیکھا اس موضوع کے اوپر, جس طرح ان کو کھل کے بولتے دیکھا, ماشاءاللہ سے بہت زبردست. یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا, کہ آپ اپنی بات پر اڑ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیزیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کے خلاف نہیں جا سکتا. آپ نے لوگوں کو ایک لائن دینی ہے کہ اس لائن کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. اور یہ چیز سمجھیں جب اور یہ چیزیں کرنا چھوڑ دیں کہ ایک بندہ آپ کے لیے پوری براڈ کا اگر ایک ہوسٹ ہے تو صرف وہی آپ کے لیے محترم ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب آپ کے لیے محترم ہے. میرے ساتھ غلط ہو آپ میرے لیے بولیں, آپ کے ساتھ غلط ہوگا میں بولوں گی, کسی اور کے ساتھ غلط ہوگا وہ بولے گا. تو یہ آپس میں یہ سب چیزیں سیکھنی ہوں گی مسلمانوں کو. جب یہ مسلمان یہ سب چیزیں سیکھ جائیں گے تو اپنا بڑے والے کاز پہ بہت زیادہ افیکٹو ہو کے کام کر سکیں گے. اور جو چیز معافی کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے معافی کی بات ہو گئی, اب ہم اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن ہاں یہ پرابلم ہے کہ جو کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے تو آپ کو جا کے اسے بتانا ہے کہ آپ نے کام غلط کیا. اور میں نے یہ والے کام کیے ہیں کہ حالانکہ میں تو آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوں, تو اس کے باوجود میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں گھس گئی ہوں بندے کی براڈ کے اوپر, اور میں نے کہا کہ آپ نے شاطم عورت کو بٹھایا تھا اور آپ سے یہ بات ہوئی تھی, آپ کے اس پہ میں ماڈریٹر تھی اور میں نے اسے بلاک کیا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ یہ یہاں نہیں آنی چاہیے. وہ اتفاق سے جو ہے نا میں نے وہ براڈ دیکھ لی, وہ وہاں بیٹھے تھے, میں نے اوپر جا کے ان کو فوراً بولا اور وہ عورت فوراً بھاگ گئی, وہ جو نبیہ بننے کی کوشش کرتی تھی. تو صحیح کام کو صحیح بولیں, غلط کام کو غلط بولیں. کسی کا دل دکھ جائے اس سے معافی مانگ لیں. ارے ان باکس کس لیے ہے, ان باکس میں معافی مانگ لیں چلیں, اگر سامنے نہیں مانگ سکتے لوگوں کے. میں صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ بیسکس ہیں اسلام کے. کیا ماں باپ نے سکھایا نہیں آپ کو؟ مجھے بھی تو میرے امی ابو نے سکھایا ہے, اور ہمیں بہت سختی ہوتی ہے کہ تم نے یہ کام کیوں غلط کیا. جب یہ ساری چیزیں سارے کام ہو جائیں گے. اور ابھی میں آپ کو وہ بتاتی ہوں, ملک جی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی جو شاید بابر بھائی, مجھے نہیں پتا آپ نے نوٹ کی ہے یا نوٹ نہیں کی ہے, اس پہ ٹرسٹ اسلام نے بھی کام کیا تھا. انہوں نے جا کے عالموں کے پاس بھی جا کے بولا تھا. ہمارے عالموں کا بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے کافی عرصے بعد 1 سال ہوا ہے مجھے اس پہ کام کرتے ہوئے, 1 سال ہوا ہے میں اس کے پہ آئی ہوں ٹک ٹاک پہ, اور میں نے یہ سب سیکھا ہے. آپ یہ سوچیں مجھے ایک لفظ نہیں آتا تھا, یہ سب انہی لوگوں سے سیکھا ہے, سارے بڑے لوگوں سے. اور اس کے بعد پھر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بات اتنی افیکٹو ہو گئی ہے. قادیانیوں نے پیچھا پکڑ لیا میرا. 3 مہینے تک انہوں نے میری آئی ڈی کی سیم آئی ڈی بنائی, سیم نام بنایا, اس سے لوگوں کو غلط میسیجز کیا. میں نے ایک مسلمان کے براڈ کے اوپر جا کے بولا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
आई एम सॉरी, मैं ये सब बातें इन बातों का हिस्सा हैं क्योंकि मुसलमानों की ट्रेनिंग इसी तरीके से होनी है। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी अब्बू तो मेरी ट्रेनिंग कर रहे हैं इसी तरह, मुझे पता चलता है। आपकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, आपको भी पता चले कि आपको क्या करना है जाके। 3 महीने तक मैं टेंशन का शिकार रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता था कि मुझे लोगों ने इनबॉक्स किया कि तुम्हारा नाम की एक आईडी बन गई है और तुम्हारे फिर वो एक से बहुत सारी हो गई, और बहुत सारी होने के बाद उन्होंने ख़राब मैसेजेस लोगों को किए। लेकिन जाहिर ऑफ कोर्स लोगों ने बोला कि मोमो को तो हम जानते हैं, मोमो ऐसा कर ही नहीं सकती या ऐसे मैसेजेस नहीं लिख सकती। और फिर उन लोगों की हिम्मत ये थी, उन्होंने बहुत सारे लोग छोड़ दिए थे मेरे पीछे, जो मैं ऊपर ब्रॉड के ऊपर बैठी हुई होती थी और वो नीचे मेरे नाम से ही मैसेजेस कर रहे होते थे, और किसी मुसलमान ने एक्शन नहीं लिया। मुझे ये प्रॉब्लम है, किसी मुसलमान ने एक्शन नहीं लिया। और एक बंदा जो यहाँ पे नहीं है, उसने एक ब्रॉड लगाई थी और उस पर उसने कादियानी खातून को बिठाया था, उसके लिए वो लड़ा। क्यों भाई, मुसलमान किधर जाएंगी? मुसलमान लड़कियां कहाँ जाएंगी? आप हमें कहाँ भेजना चाहते हैं? आप अगर हमारी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुद काफ़ी हूँ अपना मुकदमा लड़ने के लिए, और मैंने लड़ा। 3 महीने लड़ी हूँ मैं। उस 3 महीने में मैं जाती थी उनकी शाह साहब की ब्रॉड पर भी, और मैं नाम ले रही हूँ, नाम इसलिए ले रही हूँ कि उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि वो 2-2 घंटे बैठे रहते थे हमारी ब्रॉड्स के नीचे, और मैं उनका वो कादियानी का वेट कर रहे थे। ये मलिक जी की बात को इंडोर्स कर रही हूँ मैं, कि कादियानी का वेट कर रहे थे, और वो वहां बैठे कह रहे थे कि मैं जो ना उसका वेट कर रहा हूँ, और वो जो है क्या नाम है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं नीचे मुझे फिर किसी ने मशवरा दिया कि ये तुम्हारी आईडीज जो है, तो तुम मिर्जा शराबी लिख लो नाम और मिर्जा की पिक्चर लगा लो, तो ये कोई जो है ना हैक नहीं कर सकेगा, नहीं सकेगा। मैंने यही कर लिया। अब मैं मुसलमानों की ब्रॉड पे जा रही हूँ, तो कुछ तो बहुत खुश हो रहे हैं, और कुछ मुझे ऊपर ही नहीं ले रहे ब्रॉड पे, कि वो वहां पे शाह साहब ने मुझे पिक मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझे फौरन ड्रॉप कर दिया। मैंने उनको लिखा, उनका अंग्रेज बंदा वहां बैठा हुआ था मॉडरेटर, मैंने भी इंग्लिश में ही लिखा कि यहाँ पे मैं मोमो चौधरी हूँ और मुझे कॉल पर ले, मैं इस मामले पे बात करना चाहती हूँ। तो उनके मॉडरेटर ने उनके सामने ही कहा, जाओ मोमो, अपना ये चेंज कर आओ लोगो, और उसके बाद आके बात करना। इतने क्यों? मेरा मसला कौन हल करेगा भाई? ये काम आलिम का है, और ये काम आलिमों का था कि वो आके लड़ते, वो फ्रंट फुट पर आकर लड़ते। सिर्फ मेहर शाह साहब की जब बात हुई तो तब आलिमों ने बोलना शुरू किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन लड़ेगा भाई? तो ये सब चीजें इन चीजों का हिस्सा है जो होता रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के मुंह में जबान नहीं है और लोग बोलते नहीं है, बट आई कैन स्पीक। मैं बोलूंगी, और जब तक बोलूंगी जब तक गलत हो रहा है। मोहम्मद, सॉरी, आप कंप्लीट कर ले, माजरत, आप बोले। तो ये चीजें करना सीखे। जब किसी के साथ गलत देखेंगे, आप उस बंदे का साथ देंगे, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। ये बात हमेशा याद रखिए। और मैं फिर उससे निकल आई, लेकिन मुझे ये दुख रहा कि कोई मुसलमान मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ कि मोमो के साथ ये हो रहा है। मैंने जा के मुसलमानों के उस पर बताती रही हूँ कि, और मैं हंस के बताती रही हूँ, ये मेरी आदत है, मैं हंसती हूँ, ये सबको पता है। मैंने जाके ये बताया, तो आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे भाई? और उसके बाद फिर एक और बंदे का, वो मौजूद होंगे इस वक्त यहाँ पर, उनसे डायरेक्टली जो है ना मैं बोलना चाहती हूँ, और वो बोलूंगी मैं, लेकिन मैं वो बता देती हूँ बात कि उस बंदे को टैग किया गया और लिखा गया मेरा नाम लेकर, उस बंदे को टैग करके मेरा नाम लेकर कहा गया कि मैं 200 बंदे इसके पीछे छोड़ दूंगा। मैंने, उस बंदे ने उसको म्यूट तक नहीं किया। ये बात सुने मौला साहब, यहां से चले जाएं अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो, ठीक है? मैं अपनी बात कर रही हूँ और अपनी बात कंप्लीट करके खत्म करूंगी, कंप्लीट करके ही जाऊंगी।
تو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اس کو میوٹ تک نہیں کیا اور پھر انہوں نے آ کے لڑا تک نہیں میرے لیے کہ بھائی آپ جو ہے مطلب مومو سسٹر کو ایسے کیسے کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے ہی مجھے اوپر لیا براڈ پہ اور انہوں نے ہی مجھے بولا وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ یہ ہمارے کاز کو نقصان پہنچتا ہے. تو ویئر از ناؤ اے ڈی؟ آپ اے ڈی کا کاز لے کر پھر رہے تھے تو کاز کو کیا آپ کی بہن کو کون بچائے گا بھائی؟ کاز لے کے پھر رہے تھے. تو یہ اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے. اور میں لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, میں وہاں جا کے بولنا شروع ہو جاتی ہوں کہ اس کے ساتھ مطلب یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کچھ عرصے سے پھر میں نے اپنا کام کر کے میں چپ ہو گئی. تو پرابلم یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنائیں پہلے اور اس کے بعد اس کاز پر کام کریں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کاز پر کام کرنے کا کتنے فائدے ہیں. اور پھر میں نے قادیانیوں کو بھی جواب دیا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میری بات افیکٹو ہے, آپ کو تکلیف دیتی ہے. اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سائڈ پہ ہوتی ہوں اور تھوڑا سا سامنے آ کے پھر دوبارہ سے حوالے شروع کر دیتی ہوں, تو ان کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر آ کے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا تم اب کرتے رہو, لگے رہو اس پہ, مجھے تو اپنا کام کرنا ہے. میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھتی ہوئی انگلی کو توڑنے کا ہمت رکھتی ہوں. جزاک اللہ, تھینک یو بابر بھائی, آپ نے مجھے بڑے بھائی میرے, آپ نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے بول لیا, بٹ میں یہ سب بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب ہوتا رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا سمیٹنا ہے بس, دیٹس اٹ. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر ڈو بھائی آپ کر لیں. آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر وہ سوری بابر بھائی سچی بات ہے لگ رہی, کیونکہ اس سے نا وہ جو تو میں سمجھ رہا تھا کہ مرضیت کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے لیے بڑی ضروری تھی, لیکن جو یہ جو آپس میں مسلمانوں کے تھے نا ایشوز, یہ بھی بڑے ضروری تھے. تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے, اور آپ کا یہ جذبہ جو تھا نا, یقین کریں مجھے تو ان باتوں کا ذہن میں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ دیکھیں ہم کتنی بہنوں کے دلوں میں جو باتیں تھیں تو ماشاءاللہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ڈاکٹر ڈو بھائی کھولے مائک. ڈاکٹر ڈو بھائی مائک پٹے. جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل کلیئر آ جی بولنے ابھی آپ. میں نے کہا کہ پوری 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں سن رہے ہیں, پتہ نہیں بولنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں. ویسے باتیں میں ساری بول چکا ہوں چونکہ میری جو نظر وہ کمنٹ پہ تھی. تو اچھا ڈاکٹر ڈو بھائی اگر آپ بھول چکے ہیں نا تو نہیں مجھے وہ میں نے جو مین بات کرنی ہے بس رافع سسٹر کو بھی پوچھ لینا, کوئی رافع سسٹر کو بھی اوپر لے لیں, کیونکہ وہ تو پہلے آپ بھول گئے ہیں. نہیں بول تو میں گیا ہوں, لیکن میں نے صرف یہ جو بھی لیٹسٹ بات ہے, چونکہ اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں وہ پھر اس میں سروا سسٹر کی بات تھی, وہ چلے وہ اسکپ ہو گئی ہے. اب مومو سسٹر نے جو بات کی میں صرف یہ رپلائی کروں گا, ڈاکٹر ڈو بھائی اسکپ نہ کریں. وہ ٹھیک ہے, وہ بات اینڈ ہو گئی. اچھا مومو سسٹر جب وہ براڈ لگی تھی تو ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کیپ کٹ برگیڈ جو ہے وہ ہمارے خلاف کیا کر رہی تھی, وہ آپ کے سامنے ہی تھا. خیر آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا, تو وہ ہمارے خلاف براڈز وغیرہ جو ہیں وہ چلا رہے تھے, ابھی تک چلا رہے ہیں. ہم ان کو رپلائی نہیں کرتے تھے. تو وہ فرسٹ ڈے تھا جب میں آیا تھا اس براڈ پہ, اور اسی دن ان کو میں نے رپلائی کیا تھا اس چیز کا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو, یہ تو آپ غلط لگا رہے ہو, سب کچھ ایسا تو موجود ہی نہیں ہے. کلموں کی ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایڈٹ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, جو ہو سکتا ہے کر لو. تو یہ حضرات جو ہیں, میں صرف بابر بھائی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ایک تو کہ ٹاپک جو یہ لگایا بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو سامنے ہے یہ کلیئر ہو گیا کہ جو بھی ایشوز چل رہے تھے, جن بھی مسلمانوں کے مائنڈ میں ڈاؤٹ تھے, جن مسلمان بھائیوں سے غلطی ہوئی انہوں نے معافی مانگ لی. لیکن اس کے علاوہ ایک اور گروپ موجود ہے جو کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلا رہا ہے, جس کو کیپ کٹ برگیڈ کہتے ہیں. وہ اس میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, وہ تو اس میں موجود ہی نہیں ہے, وہ تو سیپریٹ گروپ ہے. اس کا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اچھا اب جو مومو سسٹر بات کر رہی ہیں یہ اسی براڈ پہ موجود تھیں,
اور انہوں نے پوری ہوا دی ہوئی تھی, پورا انہوں نے کام اٹھا کے رکھا ہوا تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جی بس کسی طرح ساحل خان 73 کی براڈ جو ہے, جو بھی بندہ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ دو جو ہیں وہ میں نے بھیجے ہوئے ریس کے لیے کی بات کر جی, وہ ریس تھی کتوں کی, اس میں نے ان پہ پیسہ لگا ہے. اور میری بات سنو ڈاکٹر ڈو صاحب, بات سنیں آپ, اس نے میری ڈاکٹر ڈو صاحب اور صاحب بہادر یوسفی صاحب اور ساحل بھائی, خدا کا نام ہے میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں. مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے کوئی نئی عدالت لگائی ہوئی ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, یا اللہ. میں تو اچھا جی, میں مومو باجی ہماری بہن ہے, بہنوں کو میں سننا چاہتا ہوں, اور میری مقصد بالکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو پہلے موقع ملنا چاہیے, پر میرے جیسے نہ کریں, خدا کا نام ہے, میری حیثیت ہی نہیں ہے. بہت اچھا, اللہ کا نام ہے. ڈاکٹر ڈو کی وجہ سے نا, ڈاکٹر ڈو کی وجہ سے کتنی بہنیں ناراض ہیں. اور ڈاکٹر ڈو ویسے یار یہ ہماری کلیئر کرنے لگا, بہنیں جو ہے نا سر, مجھے 1 منٹ دے دیں بابر بھائی, میں سب کچھ کلیئر لگائیں ہیں ان کا جی 1 منٹ. ہاں لگا دیں جی, وانگ بھائی کی طرح لگا دیں. ماڈریٹر بھی یہ خود دی. اچھا جی جی اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ مومو سسٹر کو جو آپ نے مجھے پھر بھی آڈیو, اچھا ایک سیکنڈ رک جائے, ایک بات اس سے پہلے میں بھول جاؤں, پھر ڈاکٹر صاحب آپ بولنا. میوٹ وہ نہیں, میرے ذہن سے ایک بات ہے, میں ڈاکٹر ڈو سے ہی پوچھ لگا. ڈاکٹر ڈو صاحب, ایسی براڈ ہونے سے پھر فائدہ نہیں ہو جائے گا کہ سب بہن بھائی یہاں پر کٹھے ہو کے گلے کر لیا کریں, اور باقی جگہ پر جو تبلیغ کر رہے ہیں جیسے ساحل بھائی اور وہ سارے کرتے رہیں؟ کتنی اچھی بات نہیں ہے؟ میں نے تو ڈائری خرید لی ہے. جو بہنوں کے بھائیوں کے دل میں باتیں تھیں, شکوے شکایتیں تھیں, وہ سارے وہ کر رہی ہیں, وہ پتہ چل رہا ہے اور بات کلیئر ہو جاتی ہے. چلے اب ڈاکٹر ڈو صاحب آپ کریں. ڈائری خرید لی ہے, میں نے ڈائری خرید لی, آپ ایک دن بتا دیں, اس میں سارا میں لکھتی رہوں گی کس نے کیا غلط کیا, اور پھر ادھر آ جائے گا. آپ نے باجی, ہاں جی ایک سیکنڈ جی, ڈاکٹر ڈو صاحب مکمل کریں. نہیں, دوبارہ آپ کو 1.5 منٹ دیا, 1.5 منٹ. رافع باجی کو لیا جائے جی, رافع باجی کو. جی میرے سے کھل نہیں رہا. ہاں جی ڈاکٹر ڈو صاحب آپ کا ٹائم ہے. میرا نام ہی تو لینا نا ڈاکٹر ڈو, نہیں میں ان کو ویسے بلا رہا ہوں. ڈاکٹر ڈو صاحب کے 3 منٹ. جی نہیں 3 منٹ مجھے چاہیے. 3 منٹ بہت زیادہ ہیں. اوہو اچھا چلے, جتنا دل ہے جی حکم کریں جی. میرا نا خیال ہے میرا مناظرہ کرا دیو تاکہ مجھے ٹائم تے ملے نا. نہیں مل جائے گا, ملے حکم آپ ہی کا, آپ بولیں جی. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے بابر بھائی ماشاءاللہ ساری باتیں سنی, اور سب سے پہلے تو بات یہ میں کروں گا کہ بالکل جس طرح سارے بھائی بہنوں نے اتفاق کیا ہے کہ جو یہ براڈ آپ کی چل رہی ہے نا ماشاءاللہ, اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو رہی ہیں, اور یہ ایک ہونی چاہیے اس طرح کی براڈ سیپریٹ, جس میں جس بھائی بہن کا کوئی گلہ ہے تو وہ آ کے ڈسکس کر لے, اور اس پہ ایٹ لیسٹ جب ڈسکس ہوں گی چیزیں تو پھر تھوڑی سی ہم اصلاح کی طرف جائیں گے کہ جی کس میں غلطی ہے, اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بڑے اچھا ایک سٹیپ ہے جو آپ نے لیا ہے ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سسٹر ایک نے گلہ کیا, تو میں صرف تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ سسٹر میں نے اس ٹائم بھی, آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ اس ٹائم وہ جو کیپ کٹ بریگیڈ ہے وہ اس نے کس طرح کام اٹھایا ہوا تھا کہ جی دیکھو ایک بھن نو اپنا بٹھایا ہوا نال تے دوجی دے نال زیادتی, پتہ نہیں کیا وہ کس طرح کے الفاظ یوز کر کے, اور انہوں نے آپ کو فل وہ ہائپ کریٹ وہاں پہ کی ہوئی تھی, اور آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ جذبات میں بہت ساری چیزیں کہہ رہی تھی. لیکن میں نے اس ٹائم بھی بڑا کاملی آپ کو رپلائی کیا, اور میں نے کوئی الفاظ ایسا یوز نہیں کیا, اور میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ ویڈیو دکھا رہی ہیں وہ بالکل زیادتی ہے, اور بالکل آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کسی نے ڈراپ کیا ہے تو یہ اس پہ میں دیکھوں گا اور اس کو میں بتاؤں گا آپ کو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں اگر یہ اس طرح بالکل کلیئر یہی چیز ہے, چونکہ وہ ہماری ویڈیوز ایڈٹ کرتے تھے, میں نے اس ٹائم آپ کو توجہ بھی دلائی تھی, لیکن چونکہ آپ کے ساتھ اس ٹائم معاملہ ہوا تھا, آپ جذبات میں تھیں, اپنا سوچ رہی تھی اپنے اینگل سے, تو بالکل جائز ہے. تو میں نے پھر بھی آپ کو اس سے معذرت کی تھی اس ٹائم کہ یہ جو بھی دکھا رہی ہیں یہ بالکل غلط, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر ابھی بھی آپ میرے سے خفا ہیں تو میں پھر آپ سے ایک باری معذرت چاہ لیتا ہوں, کیونکہ نیچے جو ہے وہ یوسفی بھائی نے کچھ 100 دفعہ کہہ دیا ہے, تو 1 دفعہ میری طرف سے آپ کو سوری, اور 100 دفعہ یوسفی بھائی بھی اس بات پہ شرمندہ ہے باجی. اور مومو باجی میں ایک صرف بات, ایک منٹ اچھا اس میں آپ سے ڈاکٹر ڈو بھائی جی معافی آپ نے مانگ لی ہے, میں اسے ابھی قبول کر رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے والی بات پہ میں تھوڑا سا ریئیکشن دینا چاہتی ہوں, بتانا چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا بات کو گھما رہے ہیں. میرا ہی ٹائم چل رہا ہے اس میں. ہاں سن لیں, آپ کا ٹائم ہو میرا ٹائم ہو, بات ایک ہی ہے, آپ سن لیں.
تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ مطلب میں نے یہ آدھی سنی ہے اور اس میں جوش جذبات ہے، میں نے کوئی گھنٹوں تقریر نہیں کی تھی، میں نے صرف 3 جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کے لیے شاتمیت کوئی کرے گا، اور مطلب اس نہیں، یہ والی بات نہیں، وہ کہ مسلمان کو نیچے نہیں پھینکنا چاہیے تھا جب وہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا، جسٹ یہ تھی بات، ٹھیک ہے، اور وہ ابنگ بھائی والی بات تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں آپ کی اپالوجی، لیکن سیدھے سیدھے بول دیتے بھائی کہ بہن مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری، دیٹس اٹ۔ یہ صرف ایک سمپل سا جملہ تھا، انگلش میں بول دیتے ہیں تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جی 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 جی، میں ابھی بات کر ٹھیک ہے رہا نا؟ تو ہوں باتوں کو وہ کرنی ہو جائے۔ اور دیکھیں دوسرا دیکھیں، اتنا ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ آپ دور، آپ کو سے میں زیادہ بات نہ بھی کرتی ہوں، مجھے یہ پتا ہوگا کہ ڈاکٹر ڈو جو ہے نا وہ کبھی گالی نہیں دیں گے، تو کوئی مجھ سے اگر آپ کی گواہی لے گا نا کہ ڈاکٹر ڈو نے جو ہے وہ گندی گالی دی ہے، تو میں فوراً کہوں گی نہیں، ڈاکٹر ڈو نہیں ہو سکتے۔ صرف یہ کہنا تھا آپ کو کہ مومو ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمپل سی بات تھی، بس یہ بتا رہی ہوں۔ ہاں یہ تو پوائنٹ ٹھیک ہے، جی جی، یہ پوائنٹ اس پہ نہیں ڈیبیٹ ہو سکتی ڈاکٹر ڈو بھائی۔ اور میں ایک ان کو بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بحیثیت بہن وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں، اور بالکل ان کا رائٹ بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ایسا نہیں کہتے۔ اچھا ابھی مجھے ایک بات کرنی ہے، آپ رک جائیں بھائی جی، یہ جو جن بندوں کی بات کر رہی ہیں نا، ایک سیکنڈ یار، وہ مجھے ضروری ہے سب مسلمانوں کے لیے بتانے کے لیے، ان بندوں کا حشر یہ ہے کہ میں نے یہاں پر نا سب کو، جب یہ اصلاۃ والسلام والا ایشو تھا، میں نے ویسے اب تو چلے بات ہو رہا ہے، میں نے اس وقت کہا انہیں کہ یار اگر ہماری اولاد میں کوئی ایسی بات کر دے، نعوذ باللہ ہمارے کوئی پیاروں میں، کوئی بزرگوں میں ایسی بات کر دے، میں سب بہن بھائیوں سے پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ کے بچوں میں کوئی ایسا کر دے تو نعوذ باللہ دین کے معاملے میں کوئی غلط بات ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ اتنے خراب لوگ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنے بےہودہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ کٹ کر کے آگے سے ان بھائیوں کی گالیاں ڈال کے ویڈیو چڑھا دی ہوئی ہے، جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں صلاۃ والسلام کا، تو آگے وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات پر ویسے بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اتنی اخیر مچائی ہوئی اور خدا کا خوف ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر ڈو صاحب ان کو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہے ڈسکشن والا، اور میں نے آپ کو روکا۔ اب آپ مکمل کر لیں معذرت، کیونکہ انہوں نے، میں بس کمپلیٹ کرنے لگا ہوں میں پھر، چونکہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس براڈ پہ میں بیٹھتا ہوں نا، اس پہ ماشاءاللہ جتنی بھی ہماری مسلمان بہنیں ہیں وہ موسٹلی وہاں پہ جو ہے نا وہ بیٹھتی ہیں، تو اس وجہ سے دیکھیں جہاں پہ آپ، اور ساحل بھائی کی براڈ بھی 24 گھنٹے چلتی تھی، اور ساحل دیکھیں ایک بندے کے لیے بہت مشکل ہے مینیج کرنا، اور ساحل بھائی کو ہمیشہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح وہ براڈ وہ پوری چلاتے تھے 24 گھنٹے والی، اس میں دیکھیں اب جہاں پہ بندہ زیادہ بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھنے کے ساتھ اوبیسلی ایک گھر میں بھی آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے اختلاف ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ، بندے کو کوئی چیز پسند آتی ہے، کوئی نہیں آتی، تو بالکل جائز ہے اختلاف، اور جو گلے شکوے وہ بہنوں بھائیوں سے کیے جاتے ہیں۔ تو میری جتنی بھی بہنیں ہیں اسپیشلی، پہلے تو میں ان کو ایڈریس کروں گا کہ اگر میری سائڈ سے یا ساحل خان یا خان 73 کی سائڈ سے یا کسی بھی جو ٹیم ممبر ہے ہمارا، ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ جی اس طرح نہ ہو، اگر کسی کو بھی کوئی بات بری لگی ہے یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اگین ساری بہنوں کو سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں، اور اگر میرا کوئی بھائی کوئی خفا ہے یا کوئی بات اس کو اچھی نہیں لگی، ویسے کوشش کرتے ہیں کہ بھائیوں سے تو ہم ڈسکس کر لیں، چونکہ بہنوں کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ جو ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے، تو بڑی دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے، تو اگر کسی بھائی کو بھی کوئی بات بری لگی ہے تو اس سے بھی اگین میں معذرت چاہتا ہوں، اور ہمیں اس کاز پہ اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے، اگر کوئی چھوٹے موٹے گلے شکوے ہیں تو اس کو بلا دینا چاہیے، اور اگین ساروں سے میں جو ہے اکٹھی ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو بات بری لگی ہے، باقی گلے شکوہ اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اگین کوشش کریں گے کہ اس کو سیدھے کی طرف لے کے جائیں۔ جی میں نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی اور ساحل بھائی تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، پر خان بھائی ادھر موجود نہیں ہے، تو ان کی رضامندی تو نہیں ہوئی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی؟ کیا حال ہے بابر بھائی ہون نہیں بول رہے اگے تو میری گل پوری ہوندی نہیں، کیونکہ ایک انسان ادھر موجود ہی نہیں ہے تو ان کے ہن بابر بھائی پیچھے چلے گئے نہیں۔ اور یار میں پانی لینے گیا تھا باجی، بات سنیں میری بات سنیں، خان کی میں نے، میری بات سنیں باجی، خان کو ابھی تو بزی ہے، میں جو مسئلہ خان کے ساتھ ہو نا، آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، آپ نے مجھے کہہ دینا ہے، میں ڈیل کر لوں۔
क्या हुआ है वो आप फिर डील कर लीजिए। हाँ बस इनको छोड़ दें, ये यहाँ पे ना इनकी इधर बाबर भाई एक मिनट, आपने कहा था उससे पहले कि हुक्म। कोई भी इंसान, और वो मैं भी कहती हूँ कि कोई इंसान गलती करे तो उसको बोल देना चाहिए। अभी बेशक। आप वो कोई 2 लोगों की बात कर रहे थे तो उसमें आपने उनको कुत्ते कहा था, तो प्लीज ये सब चीजें खत्म कीजिए। मुसलमानों को ये चीजें नहीं करनी है, ठीक किसी हो को भी ठीक गाली हो नहीं दे सिस्टर सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक है। वापस में दूसरी बात ये कि जो वो अल्फाज यूज करते हैं सिस्टर, ये चूंकि आप उनके साथ बैठी थी, अगर आप उनके साथ अभी है राब्ता तो ये उनको समझाएं। मलक साहब कह रहे हैं उनकी बात होगी, उनको उतार दें। नंगी गालियां देने की मलक साहब कह रहे हैं उनको जी बनी को मौका दें। मलिक भाई की बारी मलक की बारी हो गई है, उसको उतार दें। बनी की बारी है। जी बनी साहब, तो उनकी बारी अभी नहीं हुई। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। नहीं, मैं एक मिनट दे दें डॉक्टर डू भाई। मैंने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी मैंने जहां जहां उन्होंने गलतियां की हैं मैंने उनको जो है ना सामने से जो जाके जो है ना बोला है कि ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। जी ठीक हो गया सिस्टर, जी, आपने अपना काम पूरा कर दिया। बाबर भाई, बनी भाई की बाबर भाई सिर्फ एक बात छोटी सी, हुक्म हुक्म। मैंने शुरू में भी कल भी परसों भी कहा था कि मुसलमानों के दरमियान फितना फैलाने वाला सबसे बड़ी हैकल और जैकल मौजूद हैं। इनका बाइकआउट मुसलमान करें, क्योंकि बिल्कुल। इनको कुछ नहीं पता है। इनको 6 महीने 7 महीने से हम देख रहे हैं, ये इनको ना कोई दीन का काम आता है ना कोई बात आती है। कभी इधर से जाके गाली निकाल दी, कभी किसको गाली निकाल दी, कभी वीडियोस एडिट कर, कलमों की वीडियोस एडिट की हुई हैं। आप अंदाजा लगाएं। अस्तगफिरुल्लाह हम उठाएंगे अगली अदालत में, मरने नहीं लगे हम। प्लीज सारे केस आज ही ना उठा दें आप। मैं को मरन लगा डॉक्टर डू भाई आप ना उनका नाम यार बनी नु दे दो, बनी दी आखिरी ख्वाहिश मन के मौका दे दो। मलक को उतार दे, मलक की बारी हो गई है। नहीं उनको उनकी बारी नहीं। अच्छा दे दो यार मलिक साहब को, मलिक साहब बोले। मलिक अच्छा, भाई, पता है एक क्या सेकंड की मसला है? इजाजत है। देखें, मलिक भाई 1 सेकंड की सिस्टर, इजाजत है। लो भाई ये दोनों लड़ पड़े, इन दोनों की बारी खत्म। जी बनी साहब, इन दोनों की बारी खत्म। ये लड़ पड़े चले, दोनों सॉरी करें, दोनों सॉरी करें एक दूसरे से। सॉरी मलिक मैं भाई। जी माफी अच्छा चाहता हूँ। डॉक्टर डू भाई मैंने मोड आपको बनाता ना मैं हूं, ला देना जी। बस ला एक दो, सेकंड ला बस दो, मैं दोनों म्यूट ये दो भी करूंगी, मॉड ने, मैं म्यूट इन्हें करूंगी। ला दो। डॉक्टर डू भाई आप जब हैकल जैकल कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का इसको का ना उनको इसकी नेक्स्ट बात नेक्स्ट नहीं हो पता। गया, होगी इनकी आप बारी। सिद्धू नेक्स्ट जट का- बनी सिद्धू की जट बारी। का- नेक्स्ट नहीं आप मलिक भाई की होगी बारी, होगी। अब मलिक भाई ने आपको बारी दी, आगे से बारी चलेगी बनी के पास। जी बनी। मैंने किसी को नहीं यार रुको मलिक साहब कर लो यार मुकम्मल, क्योंकि मेरी बात शायद अच्छा रुके जी, रुके एक सेकंड। मलिक साहब की बारी, मलिक की बारी। पता है क्या है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की मलक साहब ने। थैंक यू वेरी मच मलक साहब। बाबर भाई सही बात करूंगा, अच्छा मैं आग लगाने वाली नहीं करूंगा। कर रहे यार, आग लगा ये अफजल साहब एक सेकंड म्यूट लगाएं, शोर हो रहा है। देखिए बात सुने अच्छा, मलक साहब, ये जो लाइव है ना, इस पे फायर ब्रिगेड हमने साथ रखा हुआ है, हमने आग लगाने वाला सामान भी रखा, सब कुछ है। आप बेफिक्र हो गए, मुसलमानों के लिए रिलैक्स लाइव है ये, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करें। असल में देखें ये जो कहा जा रहा है ना, माजरत के साथ डॉक्टर डू भाई, ये कोई छोटा मोटा इख्तलाफ नहीं था। जो शख्स आका अलैहिस्सलाम के लिए नहीं वो करे, देखें ये जो हैकल आप जिनको कह रहे हैं ना, ठीक है उन्होंने भी कलमा एडिट किया, लोगों में फसाद डाल रहे हैं, लेकिन ये बात ना कल भी आपको मैंने रोक दिया था कि उनकी बात यहाँ ना अभी करें। क्यों कि बात हो रही थी सलातो सलाम की। बहुत खूबसूरत बात की है। अब हमने राफे बाजी को जगह देनी है। मलक भाई को एक रिस्पॉन्स कर बड़ा था। अफजल भाई मैं आपको लेता हूँ, माजरत, आप बड़े प्यारे भाई हैं, मैं बाजी को सिर्फ ले लूँ और फिर जी मलक भाई को इस पे क्विक रिस्पॉन्स और कर ये जो बात है ना कि ज़ातियात पे नहीं उतरते भाई, देखें हमें एक इसराइली रवायात में ये मिलता है कि एक शख्स जो है ना वो पहाड़ी की नुक्कड़ पे जाके बैठ गया था, दुनिया से अलग होके अल्लाह की इबादत में था जी। और जब उन पे अजाब आया तो अल्लाह के फरिश्तों ने सवाल किया अल्लाह से कि या अल्लाह वो बंदा तो तेरा बड़ा नेक है, किसी बंदे के साथ वो इंटरफेयर नहीं करता, तो अल्लाह ने कहा ये सारा सबसे पहले उसके ऊपर डालो। तो अफजल भाई आप कॉल डालें, हम मुजाहिदा बाजी की जगह आपको दे रहे हैं जी। हम ज़ातियात नहीं करते, ज़ातियात नहीं करनी चाहिए। तो मेरे भाई ये सलातो सलाम का मसला था, आपके साथ भी मेरा भी झगड़ा हुआ, ये सलातो सलाम का मसला था। और आप एक ऐसे बंदे को सपोर्ट तो करना चाह रहे थे जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, और उसके लिए आप ऐसे लोगों के साथ लड़ रहे थे जो बेचारे कोशिश कर रहे थे कि यार
ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لیں نا، اسی لیے بابر بھائی نے بھی اچھا براڈ میں لگے دیکھیں نہیں یہ اس میں ڈاکٹر ڈو بھائی میں جواب صرف دوں ایک گا یار، میں کوئک جواب دے رہا ہوں، میری بات سنیں رک جائیں پلیز، کبھی دوسرے بھائی کو بھی موقع دیا کریں، آپ ریلیکس رہیں۔ دیکھیں ملک صاحب، وہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کو ہم خوب اس پہ بات کریں گے، لیکن جس محفل کی یہ بات ہے وہاں پر میں بھی موجود تھا اور وہاں پر ایک علمی گفتگو جاری تھی، تو اس لیے وہ بندہ آیا تو انہوں نے ایک اچھے میزبان ہونے کا صرف ثبوت دیا تھا، کوئی سپورٹ کوئی نہیں، ان کے خالہ کا لڑکا نہیں ہے، اور آپ بے فکر ہیں، اب ہماری اپنی براڈ پہ ہم سارے معاملات کھول لیا کریں گے۔ نہیں سن لیں، یہ بات نہیں ہے، خالہ کا لڑکا بے شک نہیں ہے، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر پہ ایک، اب میں اس کے لیے نہیں کہتا ہوں چلے ایک قادیانی شاطم آ جاتا ہے تو ہم دروازے کھول کے کہ کیونکہ یہ شاطم ہے لیکن ہمارے گھر آ گیا تو ہم دروازے کھول اچھا مجھے دیں یہ گے۔ کلیئر کرنے تھے بابر بھائی، ایک غلط پورٹری ہو رہا ہے، مجھے اس میں کلیئر کرنے تھے تھوڑا سا۔ دیکھیں ملک بھائی، جو آپ نے بات کی نا کہ جی آپ ایک بندے کو سپورٹ کر رہے تھے اور صلاۃ والسلام کا یہ غلط میسج جا رہا ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ساحل کالو جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نام لے دیتا ہوں، اس سے بالکل میری، یہ بابر بھائی کو بھی پتا ہے، میرے اس سے جو ہے وہ دوستی تھی اس سے۔ جب اس کا یہ صلاۃ والسلام والا معاملہ ہوا، آپ اس سے جا کے پوچھ لیں کہ میں نے اسے رابطہ ہی ترک کر دی، میں نے اس سے بات ہی نہیں کی، میں نے اس سے بات کی ہی نہیں، اور یہ بابر بھائی کی براڈ پہ بیٹھ کے میں نے بابر بھائی کو کہا تھا کہ مجھے جب سے یہ معاملہ ہوا ابھی تک اس نے میرے کلیئر نہیں کیا، اور میں نے اس سے تب سے رابطہ ختم کیا، یہ میں گواہ ہوں، میں اس سے بات نہیں کر رہا۔ اس بندے نے مجھے کال کی اور اس نے یہاں پہ لائیو پہ ہی سنا، اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ جی یہ معاملہ اس طرح جو ہے بالکل ہوا ہے، اور میرے سے یہ چیز جذبات میں ہوئی تھی اور میں نے یہ کلیئر کی ہے، اور یہ اس کی ویڈیو ہے، اس نے ویڈیو بھیجی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں سیالوی صاحب کی براڈ پہ ہوئی تھی، میں واپس آ کے وہاں کلیئر کروں گا، اور سیالوی صاحب کی براڈ پہ آ کے اس نے ملک صاحب آپ کے سامنے کلیئر کی بات۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی یہ بات کلیئر ہوئی نہیں یا سمجھ نہیں، وہ بات علیحدہ ہے، وہ آپ کی انٹینشن ہے۔ یہ بات انہوں نے کی تھی ملک صاحب، کہ جی میں سپورٹ کر رہا ہوں اس چیز کو، میں یہ بات اس ٹائم کلیئر کی تھی۔ ایسا نہ کریں، میں نہیں نے ملک بھائی دیکھیں اس ٹائم بات کلیئر کی تھی، ایسی نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم اس چیز کو سپورٹ کریں۔ میرا ایک ملک صاحب آپ پتہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں آپ کیا کر رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، میں نے میں بڑا اشارتاً مشورہ دے رہا ہوں، اگلا نام نہیں، میں نے نادر کی ڈالی منجی چوک میں، چنگا اس کو بجایا، نہ قادیانی نیچے پٹیں۔ میرا دوست آیا کہیں غصے میں، آتے مجھے کہتا ہے کہ تو فلانے دے پیچھے نادر نو کر رہے نادر دے پیچھے فلانے نو کر رہے، میں کہا یار صدقے جاواں۔ تو ملک صاحب وہ یہ بات ان کی صحیح ہے، وہ کوئی یاری دوستی نہیں، اور یہ اس پہ میں نے سٹیٹمنٹ سنی ہوئی ہے ساحل بھائی کی بھی باقیوں کی بھی، اس لیے بالکل ٹینشن نہ لیں۔ جی مینوں ہی لا دیو، جی رافع باجی آپ حکم کریں کیا کہنا چاہیے، پھر افضل بھائی کو ہم موقع دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اب تو خیر میں بات بھی بھول گئی اور وہ سسٹر بھی نیچے، تالیاں، بہت خوب، یہ ہے اس براڈ کا فائدہ۔ کچھ لوگوں کا دل ہم بغیر بولے بھی صاف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ رکے میں ادھر سے تالیاں بجاؤں، ماشاءاللہ۔ پتہ ہوتا نا میں کاپی لے کے قسم ہے یہ بابر بھائی کو نیچے اتاریں، ٹھیک ہے؟ اس براڈ کا فائدہ، ماشاءاللہ دل ایسے بھی صاف ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سسٹر، اچھا بابر بھائی میری پیاری بہن آ گئی اوپر۔ اپنے ٹائم میں یار، اپنے ٹائم میں آپ ایسے نہ کریں، آپ اوپر آتے کے ساتھ ہی آپ باری نہیں، آپ کو ٹائم دیں گے۔ باجی رافع باجی کی بات کر لینا، وہ آگے بھی میں نے ان کو اتار دیا تھا، ایک دفعہ یہ کر لینا، پھر عربا جی آپ کر لیجیے گا۔ جی رافع باجی، ساحل بھائی کیا کہہ رہے ہیں، میں نے سنا نہیں۔ ساحل بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ساحل بھائی کہہ رہے ہیں رافع باجی کو موقع دیں۔ اچھا حور سسٹر، چلے آپ پہلے بولیں، یہ میری بہن ہے، آپ پہلے بولیں، میں بعد میں بولتی۔ یہ چھوٹی سی بات لکھنا چاہتی ہوں، پھر آپ بات کر لینا۔ شکر الحمدللہ کہ میں اللہ کا لاکھوں اور کھربوں بار شکر ادا کرتی ہوں۔ ساحل خان نے بھی اپنے منہ سے بولا ہے کہ آج ہم نے اپنی بہنوں کے منہ سے جتنی بھی باتیں تھیں سننی ہیں، اور ڈاکٹر ڈو کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے ہیں۔ شکر الحمدللہ، یہ دنیا میں جو حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تھینک یو۔ ابھی آپ بات کریں۔ آپ نے ان کے لیے اب دعا کرنی ہے باجی، ان کے لیے کہ اللہ ان کے ایمان میں، علم میں اور اضافہ فرمائے، اور یہ قادیانی اور ٹھوکیں۔ نہیں، میں یہ کہنے آئی ہوں، دیکھیں آپ نے، میرا دل دکھا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ پکی مجاہدہ ہیں اسلام کی، اور ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سچ ان کے منہ سے لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جس براڈ پہ جاتی ہیں۔ بس باجی، اب دیکھیں نا انہوں نے، بات آپ بیچ میں نہ بولیں، میں نے
और ये नहीं, आप ऐसे ना करें, आप ऐसे ना करें, जब बनी भाई क्लियर हो आप गई है तो फिर दोबारा से स्टार्ट ना करें। हाय हाय मैं बात कर लूं। जी राफे बाजी बात करेंगे, बन्नी भाई आपका टाइम खत्म हुआ जी। अच्छा हूर सिस्टर, आपने देखिए मैं उस वक्त बात कर रही थी, यही बात कर रही थी कि पहले तो मुझे मसला नहीं पता था, मुझे पता था कि वो जो भाई हैं मैं उनकी ब्रॉड पे इतना जाती भी नहीं हूँ, ठीक है। उन्होंने माफ़ी मांग ली जो भी हुई बात, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कल मुझे जब पता चला, ठीक है। और मैंने आके ये भी कहा कि जब कोई ये बात कर ले तो उस मसले को दोबारा नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई फिर ये बात आई है कि उन्होंने, अगर कोई ये कहे कि अगर हम दीनी काम में हम जो मर्जी करते रहें, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कुछ ना कहे, तो मैंने देखे बहन कहा है कि ये जितनी भी ब्रॉड है, देखे और भी लोग मुसलमान जो हैं वो ब्रॉड लगाते हैं, कोई गाने गा रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, वो उनका ज़ाती फेल है, ठीक है ना। जो भी ये लगाते हैं ना इस्लाम के अशात के लिए, इस्लामी तालीमात के लिए ब्रॉड, जितने भी भाई हैं उसमें देखिए, ये साहिल भाई हो गए, ये बाबर भाई हो गए, या जो भी हमारे दूसरे भाई हैं, ठीक है, उनको मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इस्लामी काम, इस्लामी तालीमात की ब्रॉड लगा रहे हैं तो वो फिर आपकी ज़ाती नहीं रही, वो फिर सारे मुसलमानों की ब्रॉड हो गई। वहाँ पे अगर दीन में कोई रद्दो बदल करने वाला काम होगा या कोई बात होगी तो वो तमाम मुसलमानों का हक है, वो वहाँ जाके बोलें भाई आप कौन होते हैं ये वाली बात करने वाले, ठीक है, जो दीन से रिलेट है। ज़ातियात पे तो मैं कह रही हूँ कोई भी ना बात करे किसी की भी, ठीक है। और मैंने पहले भी बाबर भाई को कहा कि मैं तो समझती, मैं किसी भी मुसलमान भाई को जो रद्द कादियानियत का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं किसी को भी कादियानियों का सहूलतकार नहीं समझती, बिल्कुल। ठीक है। ये मैंने पहले ही क्लियर किया था आगे, मैं किसी भी भाई को नहीं नहीं समझती। बाजी, और हमने अगर भी किसी से कभी ये गलती दुरुस्त हो गई, फरमा रही हैं, इसीलिए हमने कभी किसी को जी ये जी नहीं कहा कि उनके पास ना जाएं, ये कभी बात नहीं जी हम जी, कहते बाबर कि भाई किसी। को नीचे उतार दें, ठीक है, बहुत बात शुक्रिया भुला देते मुझे, मलिक साहब, ठीक है। मैं आपको आपकी तो जगह दूसरे भाई को जगह ले रहा हूँ ये वापस मेरी लेने। मैं बात भूल जाती हूँ बीच में। दिल तो साफ हो देखिए गया ना, सिस्टर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नहीं बात। मेरा दिल साफ ही, मैं बिजी थी जी जी। सब ने शिकवे रखे हैं ना अपने, सारी बहनें, आप भी अपना रखें प्लीज, ऐसे ना करें। मैं आप टाइटल नहीं मुझे तो लगाना साहिल भाई एक पे बात करना वो चाहता है हूँ, एक सिर्फ साहिल एक मौजू पे एक गुफ्तगू कर रही एक हैं, वो मौजू पे ही मौजू पे करें। नहीं करें। मैं सिर्फ नहीं, ऑडियंस को मौजू पे बताना नहीं चाहता करनी। हूँ कि मेरे से गलती हो गई, मुझे टाइटल आज लगाना चाहिए था साहिल खान अवाम की अदालत में, ये मैं टाइटल गलत ला लिया जी। राफे सिस्टर हुक्म। अच्छा नहीं, देखिए मैं बात कंप्लीट कर लूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जो भी ये मुसलमान ये ब्रॉड लगाते हैं ना इस्लाम की अशात, इस्लामी तालीमात के लिए, ठीक है, वो फिर उनकी ज़ाती नहीं रहती, ठीक है, इस्लामी तालीमात। और फिर वो वहाँ पे अगर वो मुसलमान भाई दीन में जो बात नहीं है उसको वो कहे कि ये बात है और मैं करने दूंगा, या मैं कर रहा हूँ, या मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि वो ये कर ले, तो वो ये नहीं कर सकता। हम मुसलमानों को पूरा हक हासिल है कि हम उसकी ब्रॉड पे जाके कहें कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। अगर वो वहाँ पे हमें नहीं कहने देता तो हमें किसी भी मुसलमान की ब्रॉड मिलती है, हम वहाँ जाके कहें, ठीक है, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। दूसरा सिस्टर, आपने मुझे कहा था कि आप साहिल भाई की ब्रॉड पे जहाँ बैठती हैं, ठीक है, देखिए मैं तो सभी ब्रॉड पे चली जाती हूँ। ये लोग मुझे, इनका शुक्रिया, ये मुझे जगह दे देते हैं, मैं ऊपर जाके बात कर लेती हूँ। बाकी मुझे ये बाबर भाई भी इज्जत देते हैं, इनका भी शुक्रिया। और कोई मुझे बहन उठाता नहीं है, आपकी ब्रॉड थी मैं उधर आ जाती थी, आप भी उठा लेती थी। तो देखें ये कोई, मैं रिश्तेदारी में तो किसी की ब्रॉड पे नहीं जाके बैठती, ये तो मैं सिर्फ एक इस्लाम का काम हो रहा है ना उसमें मैं बहन भाइयों का साथ देने के लिए आती हूँ, ठीक है। और देखिए आप यहाँ बैठी हैं, मैं साहिल भाई को भी कहूँगी, अगर बहन को आपसे कोई गिला है तो भाई आप ज़रूर दूर करें उनका गिला, ठीक है। मैं इनको कह सकती हूँ और मैं कह भी रही हूँ, ठीक है। इस पे ये मुझे गिरफ्त तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप क्यों कह रही हैं, और ये इनको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसीलिए सारे भाइयों को कह रही हूँ। और ये देखें साहिल भाई, आपने क्या कहा मुझे आपसे गिला है, आप तो मुझे इंतहा पसंद समझते हैं भाई। नहीं, आपके देखें सारे जब कर रहे हैं तो आपके दिल में जो शिकवा है आप भी वो करें। देखें आपको करना चाहिए, अगर आप वो नहीं करेंगी तो ज्यादती है। देखिए मेरा शिकवा ये है कि अगर बहन को आपसे कोई गिला है तो साहिल भाई आप उनका गिला दूर करें, ठीक है। ये मेरा गिला है, हमारी जितनी देखें वो जो आपने कहा था ना, वाकया सुनाया था कि आप चली गई थी, तो वो सारा सुनाए। मैं उस पर भी माजरत करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उस पर की नहीं अभी तक माजरत, मैं उस पर नहीं मैं देखिए भाई माजरत नहीं करना चाहती। मैंने तो कहा मैं जब ये बात हुई थी, देखें हूर सिस्टर
اب اگر میں یہاں پہ ساحل بھائی کو کہوں کہ آپ نے تو ساحل کالو کی سائڈ لے لی اور فلانے کی لے لی اور مجھے آپ نے بات کرنے سے منع کیا، تو میں آپ کو بتاؤں میں ان کی براڈ پہ بات کر رہی تھی جب، تو انہوں نے مجھے سمجھائی بہت ساری باتیں. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے تھوڑے دن کے لیے ٹک ٹاک سے بریک لے لیا، ٹھیک ہے. تو مجھے دوسرے بھائیوں نے بھی کہا، ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اس مسئلے کو علماء کرام دیکھ رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ نے بات کی ہے، آپ نے کر لی، ٹھیک ہے. اور میں وہ چلی گئی میں تھوڑے دنوں کے لیے، تو اس میں پھر دوبارہ آئی ہوں. مجھے لگا کہ انہوں نے مجھے اچھا مشورہ دیا، میں یہی کہوں گی، ٹھیک ہے، کہ وہ میرے لیے ہی اچھا تھا. تو بات کبھی کبھی کوئی ہمیں دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں اس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، خاص طور پہ ہم بہنوں کو، بھائی، ٹھیک ہے. تو سسٹر اگر ان بھائی نے آپ سے کوئی بات کی، میں دیکھیں یہ سامنے بیٹھے، میں انہیں کہوں گی یہ آپ سے معذرت کر لیں، آپ کی غلط فہمی کو دور کریں، ٹھیک ہے، یہ ان کا کام بنتا ہے. رافع سسٹر، میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. ماشاء جی جی. اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت پیاری بہن ہے اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. لیکن جس طرح ساحل خان نے بات کی ہے نا کہ یہ جگہ جگہ پہ جا کے انہوں نے میرے خلاف، ہماری براڈ کے خلاف بات کی ہے، تو میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے. آج کی ہے تو ساحل خان نے وہ حدیں کراس کر دی ہیں. یقین مانیں کہ مجھے ان پہ اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی باتیں بھی کریں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ ان کی براڈ پہ جا کے کہ آپ گستاخیاں کروا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس براڈ پہ گستاخیاں ہوتی ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ذہن سے بات میرے نکل گئی ہے، جس طرح باجی انہوں نے ان کہا پہ کہ عمران جگہ خان کی جگہ طرح جا کے آگے ہی نا، بہت پرچے ہیں. جگہ جگہ جا کے نا بروڈوں پہ کہتی ہیں. تو رافع سسٹر، آج میں نے جب سچ بات کی ہے نا، آپ کی بات کے اوپر جب میں نے بات رکھی ہے نا، تو ساحل خان کے اندر سے بہت سی آگ بھی نکلی ہے. یقین مانے، اچھا حالانکہ میرے دیکھیں، بھائی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. جی جی دیکھیں لیکن سسٹر، ایک بات یہ منٹ، ہے میں کہ نے، رافع سسٹر، یہ نہیں جی ہے جی، کہ کوئی عالم دین ہے تو وہ اس کے پاس دین کا علم ہے. ایک منٹ، بہنوں مجھے جب بھی میں بات کرتی ہوں تو آپ بیچ میں بول بہنوں رہے کسی بھائی کو بولنے دو، اب ہمیں بھی نہیں، آپ بولنا، میں صرف آخری بات کر کے میں میوٹ کر دوں گی. دیکھیں، چاہے کوئی بھی عالم دین ہو نا، عالم دین جس کے پاس دین کا علم ہے، لیکن اگر وہ بھی کوئی غلطی کر رہا ہے تو کوئی ایک عام سا انسان، جیسے کوئی گانا گنگناتا ہوا انسان سمجھ رہا ہے نا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، تو میں جا کے اس کو بولوں کہ نہیں یہاں پہ بات غلط ہو رہی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بھائی میرے ساتھ پہ اور بہت سی چیزیں میں کر رہا تھا، مجھے نہیں سمجھ لگی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے سنبھال لیا ہے، اچھا کیا ہے. اتنی سی بات تھی. بہت جی شکریہ. جی. اور میں دیکھیں ایک اچھا، اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں، نہیں یہ ایک دیکھیں ضروری، پھر باجی بولتا آپ رہے نے یہ بابر گفتگو بھائی. کی، میں صرف اور صرف آپ کو کال پر اس لیے لیتا ہوں کہ آپ کے لیے پرسنلی ریکویسٹ کیا تھا مسز راشد نے اور کولی بی نے. انہوں نے کہا تھا وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، میں ان کی وجہ سے آپ کو کال پر لیتا ہوں. تو یہ تمام لوگ نوٹ کر لیں، یہ ان کی سفارش پر ان کو کال پر لیا جاتا ہے. انہوں نے ان کی بہت زیادہ سفارش کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ اگر ان کی ہور سسٹر کی، آپ کی رافع باجی کی سفارش کی ہے مسز راشد نے میری، اچھا اور صحیح کولی بی نے کہ ان کو ضرور موقع دیا کریں. جی افضل بھائی صحیح کافی ہے. دیر سے ویٹ کرے، تو یہ میں نہیں پہلے مجھے بات کرنے دیں باجی سے، سسٹر سے کمپلیٹ، سوری باجی کہہ دیا میں نے، سسٹر سے بات کرنے دیں، وہ میری چھوٹی آپ بہن. یہ باتیں بعد میں کیجیے گا، آپ اس نہیں میں مجھے ساری باتیں بعد میں. بنی بھائی ایک منٹ، مجھے سسٹر کی بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز، اگر آپ برا نہ مانے تو. ہیں جواب آئے گا، چلیں کر لیں آپ. نہیں وہ نہیں دیں گی جواب، میں اچھا صرف وہ بات میسج کروں آیا ہے بنی بھائی، مسز راشد کہہ رہی ہیں کہ پلیز لیٹ ہر ٹاک. تو بنی بھائی کنٹرول یور سیلف، مسز راشد باہر سے سن رہی ہیں. شی ڈزنٹ لائک دس بیہیویئر. اف اینی ون آف یو بہیو وہ یہ بھی بیڈلی کہہ ود رہی ہے کہ رافع باور سسٹر، بھائی کو، مسز راشد کہہ رہی ہیں کہ وہ، مسز راشد کہہ رہی ہے باور بھائی کو نیچے بھی اتارے. مسز راشد کہہ رہی ہیں وہ ایکشن لیں گی، اس لیے آپ لوگ سب کنٹرول کریں اور سارے باجی رافع باجی کو ٹیگ کر کے تھینک یو ادا کر دیں کیونکہ مسز راشد دیکھ رہی ہیں. جی رافع باجی. مسز راشد کو ہم یہ اچھا کہیں گے کہ ہماری چھوٹی بہنیں ہیں اور ہم ان سے نہیں سنیں گے تو کس سے سنیں گے؟ جزاک اللہ بھائی. اچھا میں حور سسٹر، دیکھیں ایک تو آپ لوگ بات ہی بھلا دیتے، میں بات بھول جاتی ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں حور سسٹر، اگر دیکھیں میں سب سے پہلے جتنے بھی بھائی ہیں نا، میں ان کو یہ کہوں گی کہ قرآن میں کیا ہے کہ کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، ٹھیک ہے. تو اس پہ میں کہوں گی کہ سب سے پہلے جو آپ کی بہنیں ہیں نا، آپ ان کی عزت کریں، مسلمان بہنیں جتنی بھی ہیں آپ ان کی بات سنیں، ٹھیک ہے.
ये जो कादियानी बहनें लेके ब्रॉडों पे बैठ जाते ना आप लोग, उनको आप बेशक दें, रिस्पेक्ट दें, मैं ये नहीं कह रही रिस्पेक्ट ना दें, लेकिन उनसे ज़्यादा इज्जत मुसलमान बहनों की करें। अगर उनकी दिल आज़ारी हो रही है, जैसे ये हूर सिस्टर हैं, ठीक है, या जो भी बहन है हमारी, ठीक है, उनकी दिल आज़ारी हो रही है, तो मैं मुसलमान भाइयों से कहूँगी कि आप उनकी बात सुने। अगर आप उनसे आपको माजरत भी करनी पड़ती है तो आप करें, ठीक है। ये हमारी बहनें आती हैं, ठीक है, बड़ा टाइम निकाल कर आती हैं, घर बार बच्चों को देखती हैं, साथ यहाँ पे ख़त्म नबूवत का काम करती हैं। अगर उनकी दिल आज़ारी हो रही है तो आप उनसे माजरत भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर मैं जिस ब्रॉड पे बैठती हूँ उन भाइयों को मैं कहूँगी, भाई अगर आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो रही है और वो समझती हैं मैं आपकी ब्रॉड पे बैठती हूँ, आपकी ब्रॉड का हिस्सा हूँ, तो आप सारे भाई उनसे माजरत करके मामले को रफा दफा करें। उनको जो है ना आप रिस्पेक्ट दें, ठीक है। मुसलमान बहन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर जितने भी यहाँ पे मुस्लिम ब्रॉड लगाते हैं, ठीक है। मुझे तो वैसे भी कोई नहीं खाता। जी जी बिल्कुल। और ये मुझे एक और मैसेज आया है, मिसेस राशिद कह रही हैं कि जिन्होंने राफे बाजी की बात ना सुनी उसके अगेंस्ट वो लाइव लगाएंगी। जी क्या कहना चाह रहे हैं साहिल भाई? अच्छा जी, बिल्कुल जी, राफे सिस्टर ने जो कुछ कहा वो मेरे सर आँखों पे। राफे सिस्टर बड़ी अच्छी बहन है हमारी। और दूसरा ये कि राफे सिस्टर, आपने कहा कि उस दिन आपको जिस बात का गुस्सा लगा बाद में वो खुद ही क्लियर हुई, तो जिस बात का आपको जिस दिन गुस्सा लगा था, समझे मैं उस दिन खड़ा होके आपसे माजरत करूँ। तो पहले तो आपके हमारे घर का मामला क्लियर होना चाहिए ना। नहीं, मुझे आपकी किसी बात का साहिल भाई गुस्सा नहीं है, मैंने तो नहीं कोई बात नहीं, आप मेरी बहन है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने किसी बात, मैं बाबर भाई की बात का गुस्सा कर रही हूँ, ये बात नहीं करने। अच्छा साहिल भाई, वो एक मैसेज आया है, मिसेस राशिद कह रही हैं कि राफे सिस्टर को प्लीज मत टोके। जी ठीक। अच्छा, दूसरी ये बात है कि हूर सिस्टर ने बात की। देखिए हूर मेरी बहन है और मैं हूर सिस्टर की एक वजह से रिस्पेक्ट करता हूँ। वो वजह क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इनकी, और उस पे इनका रिएक्ट करना सिर्फ हमारी ब्रॉड पे नहीं, मैंने इनको अपनी ब्रॉड के अलावा भी देखा है वो ऐसे करती हैं। तो ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हूर सिस्टर, मैंने आपके सामने जो बात हुई, मैंने की, आपने सर के आग निकली मेरे अंदर से, या कुछ ऐसे अल्फाज बोल रही थी। ठीक है, आप जो भी कहना चाहती हैं, मैं ये अल्फाज इस तरह के कोई अहमियत नहीं रखते। आप मेरे मुंह पे कह रही हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं कोई बात नहीं, कोई, मैं कहता हूँ राफे सिस्टर, ये कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हूर सिस्टर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। आपने नहीं छोड़िए माजरत पर, सिस्टर ऐसे ना करें प्लीज। आपके पास हम आप लोगों से, मेरी बात तो सुने, नहीं ऐसे ना करें ना, बात आराम से करें। अभी देखें, आपने ये कहा कि आपने किसी और जगह पे बात नहीं की थी। मुझे लगा, मैंने आपके ये कुछ बातें सुनी और मुझे लगा आपने वो की। अगर आप कह रही हैं आपने नहीं की थी, ठीक है, आपने नहीं की होगी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, इस पर माजरत करता हूँ। अच्छा, फिर आपने ये कहा जी कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा, उस दिन जो बात हुई थी, मैंने ये बात की थी कि देखिए, जब आप ऐसे अल्फाज कह रही हैं ना कि हम करवाते हैं और मैं मोहब्बत करती हूँ, इससे ये लोगों को मैंने उस दिन भी आपसे यही शिकवा किया था। देखें, अगर आप हमसे शिकवा कर रही हैं और हम अगर मुकाबले में उससे 2-4 दिन पहले आपने उसी तरह के अल्फाज कहे थे, तो मैंने आपकी क्या बात कही थी कि सिस्टर ठीक है, आपने जो बात कही ठीक है, दुरुस्त है, आपकी बात को एक्सेप्ट भी किया और कहा जी बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। लेकिन अगर आप हर रोज़ लोगों के सामने ये कहीं भी, देखो जी आप शातमियत करवाते हैं, आप इस तरह के अल्फाज बोल रही हैं, सहत अल्फाज, कि मैं अपने अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल किए कि मैं मोहब्बत करती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप लोग इस तरह करवाते हैं, तो मैंने कहा इससे ये तासुर जाता है। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उसी मोहब्बत में बैठे हुए हैं, हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ते हैं और उसी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हमारे लिए ऐसे कहना ये ज़्यादती है, और आपको सफाई देना भी आपको बुरा लगा। तो बहरहाल आप मेरी बहन है, मैं आपकी, मैंने जैसे कहा कि मैं आपकी इस वजह से रिस्पेक्ट करता हूँ कि क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में, और मैंने आपको देखा कि आप बहुत जज्बाती होती हैं। बाकी मुझे किसी ने कुछ कहा, आपने या कोई भी कुछ कहे, हमें इतना कुछ लोगों ने कहा, कोई ऐसी बात मैं ये बात समझते ही नहीं कि मैं इस बात का जवाब दूँ। आपने जो बात की उस दिन आपके सामने बात हुई, हमने उधर भी आपको
उस दिन उधर भी आपको ये बात क्लियर की और आप भी आज भी ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं उसके बाद बल्कि आपकी ब्रॉड पे मुझे बताएं, मैं खुद आपकी ब्रॉड पे नहीं गया, आपने खुद उस दिन ये बात नहीं की थी कि हमें इस तरह चलना चाहिए इस तरह। तो मेरी बहन, मैं आपकी ब्रॉड पे घंटों रहा था, आप उस वक्त भी मुझे ये कोई बात करती, कहती कि मुझे साहिल खान आपसे ये शिकवा है। अगर फिर उसके बाद आप मेरी ब्रॉड पे भी आई, फिर आप वहाँ पे मैंने खत्म कर दी थी साहिल भाई, मैं इसी वजह से तो फिर आप आज ब्रॉड पे नहीं गई। ठीक है, तो मैं तो आपकी ब्रॉड पे आया ना, मैं तो आपकी ब्रॉड पे उसके बाद घंटों रहा। एक दिन मैं ऑलमोस्ट 5-6 घंटे आपकी ब्रॉड पे रहा, तो और बातें होती रही हमारी, बड़े अच्छे माहौल में कन्वर्सेशन होती रही। तो आप उस दिन भी मुझे कहें, अगर मुझे ये पता चलता है आपने किसी जगह पे मेरे बारे में कह के इस तरह, जैसे अभी आप मुझे पता चला है आप इस तरह, मैंने आपको 2-4 दफ़ा मुझे ऐसे लगा आप मेरे बारे में बात कर रही हैं, तो वो ऐसी जगह थी बात करने की जहाँ पे मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था कि गालिम गलोच के माहौल हैं या वो लोग इस तरह बात करते हैं। अच्छा यार, अच्छा वो नहीं आज़म सैफी मैसेज कर रहा है कि अब बनी को भी मौका दे दें प्लीज़। आप लोग पीछे ही पड़ गए साहिल खान के। जी बनी भाई, आपके लिए आज़म सैफी का मैसेज आया है कि उनको मौका दे दें। बाबर भाई देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? जी जी। ये ना आप जो किसी शिकवे शिकायत है ना, वो सारी इतना होता है अपनी ब्रॉड पे बैठे रहते हैं, निकलते नहीं। तो माशाल्लाह मैं आपकी ब्रॉड को भी अपनी ब्रॉड समझता हूँ। यहाँ पे जो किसी बहन भाई और खुसूसन बहनों के शिकवे शिकायतें, और वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं इस पे हम कोशिश करते हैं अपनी बहनों को बहुत रिस्पेक्ट दें, उनको वो आएँ, ऊपर बिठाएं, उनके बारे में कोई बात वो करना चाहती हैं वो बात सुने। ज़ाहिर है वो हमारे पास बैठती हैं तो शिकवे शिकायतें भी ज़्यादा हमसे ही होंगे। तो मैं जनाब वो सारी जो भी गलती जाने में अनजाने में मुझसे या हमारे साथ बैठे हुए किसी भी और बहन भाई से हुई, मैं उस पर माजरत करता हूँ। हमारा कभी भी ये मकसद नहीं होता कि हम अपने किसी बहन भाई का दिल दुखाएं। हमें कोई कुछ भी कहे, हमारी ये कोशिश होती है हम अपनी उस बात का जो पर्सन हमारी ज़ात पे हो उसका जवाब हम उसका जवाब दें। कभी ये कोशिश नहीं करते। बाकी राफे सिस्टर, हूड सिस्टर या बाकी और भी जो भी बहनें हैं, उनसे उनकी शान में हमसे कभी कोई गुस्साई हुई तो हम उनसे भी माजरत आए और अल्लाह के वजूद भी माजरत। बस बाजी, आज़म सैफी गुस्सा कर रहा है कि बनी को मौका दे। मेरी तरफ से जो भी हार्ड लफ्ज आपकी लिए निकले हैं, हालांकि पहले मैं नाम लेके नहीं किए थे, सिर्फ मैंने राफी सिस्टर को यही बोला था कि इस रोड पे आप बैठती हैं, और मेरी तरफ से जो भी हार्ड लफ्ज बस कर दे। आज़म सैफी गुस्सा कर रहा है, मुझे मिर्जा साहब का कलाम भेज रहा है। नहीं, आप माजरत राफी रुक जाए।